الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون صدق اللہ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کے جمعہ کا موضوع ہے یہودیت، ان کا ماضی، ان کا حال اور ان کا مستقبل۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد ان کو کہتے ہیں، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سورہ وہ نازل فرمائی، 17واں پارہ، اور سورہ حشر میں اللہ کریم نے ان اسرائیل کے بیٹوں کی اللہ نے حالتیں بیان فرمائی، ان کی بہادری یا ان کی بزدلی اللہ کریم نے اس صورت میں سورہ حشر اگر آپ 11ویں آیت سے لے کے
15 نمبر آیت تک آپ تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جتنے یہ بہادر ہیں اتنے بنتے ہیں، اتنے ہیں نہیں۔ مسلمانوں میں انہوں نے طرح طرح کی خرابیاں پیدا کرنے کے بعد اصل مسلمان اب آپ کو عقیدے کے خال خال نظر آتے ہیں۔ جو ان جیسے بن چکے ہیں سیکولر بن چکے ہیں، چونکہ یہودیت جو ہے باوجود یہ کہ الہامی کتاب کے یہ ماننے والے ہیں توراہ کے، لیکن اس کے باوجود یہ ذہنی طور پہ سیکولر ہے، یعنی بے دین۔ جھگڑا اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ نسلی ہے، یعنی دنیا میں کوئی بھی یہودی نہیں بن سکتا، ہم آپ کوئی نہیں۔ ہندو بن سکتا ہے انسان، سکھ بن سکتا ہے، مسلمان بن سکتا ہے، عیسائی ہو سکتا ہے، قادیانی ہو سکتا ہے، بدھ مت میں شامل ہو سکتا ہے، ہر آپ مذہب کو دین کو اختیار کر سکتے، لیکن آپ یہودی نہیں بن سکتے۔ نسلی مذہب ہے، جو نسل در نسل جو یہودی ہیں بس وہی رہیں گے، اور نہ ہی یہ کبھی آپ کو تبلیغ کریں گے، یا ان کا کلمہ پڑھنا بھی چاہے تو وہ نہیں مانیں گے۔ نسلی مذہب ہے، باپ کی اولاد سے۔ اس کے برادری ایک، اب مسلمانوں میں برادریاں مختلف، دوسرے مذہبوں میں برادریاں مختلف، کوئی بڑی چھوٹی برادریاں، خاندان، قبیلے، لیکن یہ باہر والوں کو مانتے نہیں اور اپنے آپ کو چوزن پیپل کہتے ہیں کہ ہم چنے ہوئے لوگ۔ اور اللہ کریم نے بھی ان کو پہلے پارے میں فرمایا کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں واقعتاً چن لیا تھا، لیکن اس کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ ان کے آباء و اجداد کی قربانیاں بڑی تھیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یوشع، اس کے علاوہ علیہم السلام جتنے بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، کبار، یحییٰ، زکریا، مریم، بڑے بڑے لوگ، انبیاء، فقہاء، علماء، صلحاء، اتقیاء، اذکیاء، سارے بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگ، برگزیدہ، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے علاوہ کوئی پیغمبر نہ بنا، بس بنو اسماعیل میں سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے علاوہ جتنے پیغمبر آئے سارے حضرت ابراہیم کی لڑی آگے جا کے، یعنی بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد میں، نبوت ان میں رہی ہے آخر تک۔ آج جو حالات چل رہے وہ دراصل یہودیت کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہے یہ ہے کہ پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا جائے۔ مصر، شام، عراق، ایران، فلسطین، سعودی عرب کا صرف جو حرمین کا علاقہ ہے، مکہ اور مدینہ، وہاں نہیں قبضہ کر سکتے، اللہ نے وہاں فرشتے مقرر کیے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے بھی اکثر مقامات پہ، یہ تمام جگہوں پہ ان کا قبضہ ہوگا، احادیث کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ جنگ ہو سکتا ہے کوئی اگلی جنگ ہو، کرنا انہوں نے ہے، اور غالب جنگ انہوں نے جیتنی۔ ہم لوگ ایمان کی کمی، تعداد بے شمار، اسلحہ بے شمار، پیسہ بے شمار، پورے یورپین کے جزیرے تک خرید لینے والے ہمارے مسلمان، لینڈ مافیا، سب کچھ طاقتور فوجیں۔ آپ اسرائیل کو دیکھیں، کراچی جتنا علاقہ، ساروں کو تکنی کا ناچ نچایا،
رسول اللہ کی احادیث پوری ہونے والے 1948-50 سے لے کے کوئی جنگ آج تک اسرائیل نہیں ہارا، سارے مسلمان بھی مل گئے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا اللہ ٹیسٹ لیتا ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث کریمہ میں آتا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر نکلے گا ایمان سے بھرپور آخرت کے زمانے میں، فرمایا وہ ایک شہر کی ایک طرف صرف اللہ اکبر کہیں گے اور ایک شہر کی ایک سائیڈ فتح ہو جائے، دوسری طرف کہیں گے پورا شہر فتح ہو جائے گا۔ ایمان کی، ہماری کرنسی سود پہ، ہمارے معاملات جوئے پہ، ہمارے پورے حالات تباہ ہو چکے، معاشرتی حالات، معاشی حالات، گھریلو حالات، بے حیائی اور یعنی فحاشی۔ آپ اسلام کے قلعہ میں رہتے ہیں، آپ پاک زمین پہ رہتے ہیں، لیکن کام وہی جیسے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم بالکل انہی راستوں پہ چلو گے جن راستوں پہ پہلے لوگ چلے۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا عیسائی یہودی، جیسے بل ہوتی ہے گو کی ویسے ان کے پیچھے چلو گے، پاؤں کے اوپر پاؤں، وہی ساری حرکات، فیشن، بے حیائی، فحاشی اور یعنی چغلی، غیبت، جھوٹ، حرام، سود کی کمائی، جوئے کی کمائی، بڑی بڑی بلڈنگیں۔ فرمایا عرب کی تباہی ہوگی، کیسے تباہی؟ بڑی بڑی بلڈنگوں میں لوگ مقابلہ کریں گے، میرا ٹاور اونچا ہے کہ تمہاری بلڈنگ اونچی، برج خلیفہ بنا، مکہ ٹاور بنا، سارے بلڈنگوں پہ پیسے لگائے، عمارتوں میں، بلڈنگوں میں۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب تم یہ دیکھو کہ کوئی آدمی مٹی میں پیسے لگا رہا ہے، یعنی مکانات بنانے میں، سمجھو کہ اس کی برکت ختم ہو گئی۔ جب ان چیزوں کو آگے رکھا جائے گا، سپیریئر سمجھا جائے گا، اس وقت آپ سمجھیں کہ آپ میں برکت ختم ہو گئی۔ یہودیوں کی 3 نسلیں بڑی گزری، بڑی بڑی جگہوں پہ مارے کھائیں، کبھی ہٹلر کے ہاتھوں، کبھی بخت نصر کے ہاتھوں، کبھی اس کے علاوہ باہر سے کسی نے آ کے چڑھا دیا، لاکھوں کی تعداد میں مرے، اللہ کے عذاب بھی اترے۔ اللہ کریم نے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ حضرت موسیٰ کے دور میں 40 سال ایک میدان میں گھومتے رہے، میدان طے، اس میں گھومتے رہے، اس میں گھومتے گھومتے چلتے کہ کسی منزل پہ پہنچ جائیں، شام کو پھر وہیں آ جاتے۔ مغضوب علیہ، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے آخر پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پہ غضب ہوا اور گمراہوں کا راستہ، ان پہ اللہ ہمیں نہ چلا۔ تو حضرت رسول اللہ سے پوچھا گیا یہ ان سے کیا مراد؟ فرمایا یہود و نصارہ، مغضوب علیہ یہود، ضالین نصارہ۔ لیکن یاد رکھیے آپ کی لڑائی مسلمانوں کی وہ یہود سے ہے، عیسائیوں سے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک وقت آئے گا، اتریں گے اس زمین پہ، کرۂ ارض پہ، وہ دور جو دجال کا دور ہوگا۔ دجال دجل سے یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوگا، عجیب الخلقت انسان ہوگا، ایک آنکھ دوسری آنکھ جیسے، دائیں آنکھ سے کانا، آور الیمنا، دائیں آنکھ سے کانا، آنکھ ایسے ہوگی جیسے انگور بجھا ہوا ہوتا ہے، خراب انگور ہوتا ہے، ابری ہوئی آنکھ۔ لیکن آپ نے فرمایا 40 دن اس زمین میں چکر لگائے گا، 40 دن۔ پہلا دن فرمایا 1 سال کا دن ہوگا، اب اس کی مسافت ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہوگا، پوری دنیا پہ قبضہ کرے گا۔ دوسرا دن 1 مہینے کا، تیسرا دن 1 ہفتے کا، اور باقی 37 دن اس کے ہوں گے عام دنوں جیسے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا مقابلے کا طریقہ بتایا. فرمایا جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرے، یاد کرے، اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا. سورہ کہف 15ویں 16ویں پارے میں پہلی 10 آیات ان کی جو آدمی تلاوت کرے، جو ان کو حفظ کرے، اللہ کریم رسول اللہ کی زبانی وعدہ ہے اسے دجال سے بچائے گا. یہ یہودیوں میں سے فرمایا دنیا کے سب سے بڑے فتنہ، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ. حضرت نوح سے لے کے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. اتنا بڑا فتنہ، ساری قوتیں اس کے ہاتھ، بارش کا نظام اس کے ہاتھ میں، اولاد دینے کا نظام اس کے ہاتھ، رزق کی فراہمی اس کے ہاتھ میں. جس قوم کو چاہے بنجر کر دے، جس قوم کو چاہے خوشحال بنا دے. فصل جو ماننے والے ان کی فصلیں لہلا آتی، جو نہ ماننے والے جانور مر گئے، اولاد مر گئی، خود مر گئے، علاقے بنجر ویران. کوئی اس کا مقابلہ نہیں. مقابلہ ہے نہ ہتھیاروں سے، نہ اوزاروں سے، حتیٰ کہ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، دنیا کا کوئی اسلحہ اس پہ اثر نہیں کرے گا. کوئی نقصان نہیں ہوگا. نقصان اس سے بچاؤ کیا ہے؟ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات وہ پڑھیں، آپ فتنوں سے محفوظ رہیں. دجال کے فتنوں سے، دجال کے کرندوں کے فتنوں سے. یہ سارے دنیا میں جو نظر آتے ہیں طاقت کے دعوے دار، جو بھی دنیا میں کہتے ہیں ہم مسئلے حل کرتے ہیں، وہ عالمی قوتیں ہوں یا ہمارے ملک کے ظالم لوگ ہوں، سارے دجال کے پیروکار. جو بندہ سورہ کہف کی 10 پہلی آیات حفظ کرتا ہے، اللہ کریم اسے ان کارندوں سے محفوظ رکھتا ہے. شاید ہماری آنے والی نسلیں وہ دیکھیں دجال کو. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دجال اترے گا، اس کے پاس جانور ہوگا سفید رنگ کا، 40 ہاتھ اس کے سینگوں کے درمیان فاصلہ ہو. اب پتہ نہیں یہ مشینری ہے یا کیا بات. دنیا میں جو سلسلہ ہوگا اس کے مطابق چلے گا. فرمایا پوری دنیا کا چکر لگائے گا. پوچھے گا بستی والوں مجھے مانتے ہو؟ نہیں مانتے. نے کہا کیا چاہتے ہو؟ میرا فلاں زندہ کر کے دکھاؤ. غلام مرا ہوا ہے بیٹا، میرا بھائی، میرا والد، میری اولاد، میرے رشتہ دار، میرے دوست. فرمایا وہ ایسے ہی ان کو زندہ کر دے گا. ہوں گے شیطانی صورتیں، قبروں سے اٹھا دے گا. آپ تصور کریں کتنا بڑا فتنہ ہے. مانتے ہو؟ ہاں جی مان لیا. تم نے تو مردوں کو زندہ کر دیا. مجھے مانتے ہو؟ فصلیں بالکل خراب لہلہا اٹھیں گی. اور جو نہیں مانے گا آگ کا عذاب برسائے گا. حکم کرے گا آگ برسے گی، بسم ہو جائیں گے علاقے جو اسے نہیں مانیں گے. جو مانیں گے خوشحالی، جو نہ مانے بنجر زمینیں، اولاد پیاسی مر جائے گی، بھوکے مر جائیں گے. اتنا قہر، اتنی قوت اور اتنا استبداد، اتنا ظلم کہ اپنے ماننے والوں پہ احسان کرنا اور نہ ماننے والوں پہ ان پہ آگ برسانا، ان پہ عذاب لے آنا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا وہ وقت فتنوں کا دور ہوگا. سب سے پہلے دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں. دجال سب سے پہلے دعویٰ کیا کرے گا؟ میں نبی. فرمایا میرے پاس 30 جھوٹے دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے. کذاب ان میں ہر ایک دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں. اور ان میں سب سے بڑا کذاب دجال، دجل فریب. دجال مبالغے کا صیغہ ہے. دجل سے دھوکہ، فریب، دیکھنے میں کچھ ہے کرنے میں کچھ، اپنے آپ کو رب کہلوائے گا آخر میں کہ میں تمہارا مولا، میں تمہارا مشکل کشا، میں حاجت روا. فرمایا لو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر، کافارا، پڑھے گا پڑھنے والا پڑھے گا. کیسے اس کے پیچھے چلیں گے؟ ایمان
ایمان کی کمزوری، غربت کی وجہ سے لوگ کتنے مرتد ہوتے ہیں، کتنے لوگ خودکشی کرتے، اسی لیے حالات اتنے تنگ ہوں گے دجال کے وقت میں مومنوں کے لیے جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے، مجبوراً اطاعت کریں گے، مانیں گے، اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ معیشت اس کے ہاتھ میں، پوری دنیا کا نظام اس کے ہاتھ میں۔ فرمایا صرف مکے مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، مکے کی پہاڑیوں کے پاس آئے گا، وہاں سے فرشتے اسے دھکیل دیں گے، وہاں نہیں داخل ہو سکے گا۔ فرمایا وہاں سے ایک مومن نکلے گا، مرد جری، وہ نکلے گا، تو مجھے رب مانتا ہے؟ نہیں، میں رب نہیں مانتا۔ وہ حکم دے گا اس کو مار دو، مارا جائے گا، دو ٹکڑے کیے جائیں گے، ایک ٹکڑا ادھر ایک ادھر، درمیان میں چل کے جائے گا، پھر اسے زندہ کرے گا۔ اب مجھے مانتا ہے، مار کے زندہ کیا، یہ اللہ کی صفت ہے، ہوا یحیی و یمیت، زندہ بھی اللہ کرتا ہے، مارتا بھی اللہ ہے، یہ صفات اس میں ہو، اللہ یہ صفات دے دے گا۔ اسی لیے بات شعبدہ باز بیٹھے لوگ آستانے ڈالے ہوئے بیماروں کو شفا دیتے ہیں، پھونکے مارتے، آپ نے دیکھا ہوگا، لوگوں کو رزق دیتے ہیں، تعویذ دینے والے، تعویذ فروش، لوگوں کی زندگیوں کے مالک، لوگوں کی روزیوں کے مالک، لوگ گمراہ ہوتے، اللہ کو چھوڑ کے اپنے جیسوں کے پاس جاتے۔ دراصل یہ دجال کے پیروکار جنہوں نے آستانے کھول رکھے، اپنے آپ کو اولیاء اللہ کہلواتے، سارا جھوٹ فراڈ، اور یہ صفات اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ انا بظن عبدی بھی، میں بندے سے وہی سلوک کرتا ہوں جو بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ میرے ذہن میں آ گیا فلاں شہر میں رہتا ہے بڑی کرنے والا، میں وہاں جاتا ہوں، اللہ کروا دیتا ہے۔ اور ہندوؤں کو اولاد ملتی ہے کہ نہیں؟ سکھوں کو رزق، وہ جاتے ہیں اپنے پنڈتوں کے پاس، عیسائی پادریوں کے پاس، ان کے کہنے سے کام ہوتے ہیں، ان کے دھاگا پڑھنے سے، ان کے تعویذ لکھنے سے کام ہوتے ہیں۔ ہم مسلمانوں نے بھی وہی پکڑ رکھے، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے پاس جاتے۔ یاد رکھیے کوئی اللہ کے اولیاء نہیں ہے، قرآن میرے سامنے ہے، وہ دجال کی صفات آج لوگ اپنے آپ پہ منواتے ہیں، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ پورے گروپ بنے، ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں، لوگوں کو بیماروں کو تندرست کر کے دکھایا جاتا ہے۔ یہ دجال کے فتنے، کوئی ان میں اللہ والا نہیں۔ اللہ والا کبھی کوئی دعویٰ نہیں کرے گا، اللہ والا اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ پہنچے، اللہ نے پوچھا کوہ طور پہ، ہاتھ میں کیا ہے؟ ما فی یمینک یا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے دائیں ہاتھ؟ انہوں نے کہا ہی عصای، میری لاٹھی ہے، اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ میں پتے جاڑتا ہوں، اس کے ساتھ ریبڑ کو چلاتا ہوں، اور بھی کام ہے، ولی معارب اخرى، اور ضروریات۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس کو پھینک۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکی، وہ لاٹھی بن گئی، لاٹھی تھی سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ وہاں سے بھاگے، لم یعقب، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے۔ اللہ نے کہا ڈرنا، لا تخف، ڈرنا، انہ لا یخاف لدی المرسلون، میرے ہاں پیغمبر ڈرتے نہیں۔ پتہ ہی نہیں تھا ہاتھ میں جو لاٹھی تھوڑی دیر پہلے وہی سانپ بنا دی۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے اختیار میں کچھ ہے کہ نہیں، نہ ہی وہ کبھی دعویٰ کرتے۔ جو دعویٰ کرے سمجھ لیے دجال کا پجاری ہے، دجال کا پیرو، 100% گارنٹی سے۔ جو بندہ بھی آپ کو دعویٰ کرے کہ میں کر کے دکھاتا ہوں، میں بتاتا ہوں دیوار کے پیچھے کیا ہے، میں بتاتا ہوں تو آج کیا کھا کے ہے، میں بتاتا ہوں تیرے بھائی کتنے ہیں، میں بتاتا ہوں تیرے گھر میں کیا کچھ ہے، وہ دراصل دجال کے پجاری۔ لوگ اپنا ایمان بھی خراب کرتے، اپنی عزتیں بھی خراب کرتے، پیسہ بھی خراب کرتے۔ وہ دجال، رسول اللہ نے فرمایا، وہ پھر جب گزر کے آئے گا دو ٹکڑوں کے درمیان اس مومن کے، تو آ کے پھر زندہ کرے گا، ملائے گا، ساتھیوں کو کہے گا اگر اسے میں زندہ کروں کیا مجھے رب مانو گے؟ وہ تو پہلے ہی مان چکے۔ فرمایا پھر اس کو زندہ کرے گا، اب اس سے پوچھے گا مومن سے،
کیا مجھے رب مانتے ہو؟ وہ کہے گا مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے، تو مسیح دجال ہے، آور الیمنا، تیری آنکھ، تو کانا ہے، اور کانا کبھی رب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پھر وہ مارنے کی، اس نے کہا اب مارو ذرا، فرمایا بڑی کوشش کرے گا، اور شاید سورہ کہف کا وہ ضمانت مل چکی، اس نے 10 آیات شاید پڑھی ہوں گی کہ اس پہ دجال کا وار اثر نہیں کرے۔ مجھے اور آپ، ہم کیسے محفوظ رہیں؟ ہم کیسے محفوظ؟ ہم کیا احتجاج کریں؟ احتجاج سے کچھ نہیں ہوتا، اور ظلم نہیں ختم ہوتا۔ یاد رکھیے، یہ عورتوں کے بین کرنا عورتوں کا کام ہے۔ ہم مر گئے، لٹ گئے۔ اپنے آپ کو مضبوط کیجیے، اپنے ماحول کو اسلامی بنائیے، اپنے آپ کو اسلامی بنائیے، گھروں میں اسلام نافذ کیجیے۔ ہماری بہت تنظیمیں، بہت لوگ، اور جی باہر نکلیں، باہر نکلنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ روتے وہ ہیں جو کر کچھ نہیں سکتے، نعرے خالی، کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اپنے رسول کی حدیث پہ عمل کیجیے، اللہ کریم محنت کیجیے، طاقتور ہوئیے، لوگوں کو اپنے آنسو نہ دکھائیں، اپنے آنسو اپنے رب کے سامنے بہائیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ رب کریم آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، پھر نہیں مار سکے گا۔ اپنے ملکوں میں احتجاج کرنا آسان، فلسطینیوں پہ رات جو گزرتی ہے، کرب گزرتا ہے، ہم ان کو اور ابھارتے ہیں کہ اور مرو شاباش، اور ابھارتے ہیں۔ کتنی فوجیں مسلمانوں کی، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ غزہ پہ جو رات گزری، تصور وہی کر سکتا ہے جس کا بچہ مرا ہو، جس کا باپ مرا ہو، جس کا بھائی شہید ہوا ہو، جس کی بہنوں کی عزتیں لوٹی ہوں، جس کا خاندان برباد ہو، جس کے اپنے اعضاء سے وہ معذور ہو گیا ہو، محروم ہو گیا ہو، اسے پتہ چلتا ہے یہاں سے نکلیں گے، نعرے لگائیں گے، پھر گھروں میں چلے جائیں۔ خدا کا واسطہ کاموں کو نعروں پہ نہ لگائیں، اپنے آپ کو مومن بنائیں، اپنے آپ کو رسول اللہ کی سنت پہ چلائیں، اپنے آپ کو قرآن کا عامل بنائیں۔ میں اپنے سے پوچھوں، آپ اپنے سے پوچھیں، کتنے ہیں لوگ جن کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ کتنے ہیں لوگ جو رات کو سوتے ہوئے سورہ سجدہ پڑھتے ہیں؟ کتنے ہیں لوگ جو رات کو سورہ واقعہ پڑھتے؟ کتنے ہیں لوگ جو رات کو سورہ ملک پڑھتے؟ کتنے ہیں لوگ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے؟ کتنے ہیں لوگ جو رمضان کے پورے روزے رکھتے؟ کتنے ہیں لوگ جو لوگوں کے حق نہیں کھاتے؟ کتنے ہیں لوگ جو سود نہیں لیتے؟ کتنے ہیں لوگ جو جوئے کی کمائی پہ نہیں پلتے؟ کتنے ہیں لوگ جو یتیموں کے مال پہ قبضہ نہیں کرتے؟ کتنے ہیں جن کے گھروں میں فحاشی نہیں، عریانی نہیں؟ بیٹیاں، بہنیں، مائیں، بیویاں پردہ کرتی ہیں کہ نہیں؟ کتنے ہیں لوگ جو غیرت مند؟ کتنے ہیں لوگ جو صحیح معنوں میں مومن؟ کتنے ہیں جو رات کی زندگی میں کبھی تہجد پڑھی؟ کتنے ہیں لوگ جو اللہ والے ہیں، اللہ کو یاد کرتے؟ جب آپ میں ایمان کمپلیٹ ہو جائے، جب آپ میں ایمان پختہ ہو جائے، جب آپ میں ایمان اپنی حدوں پہ چھونے لگے، تو پھر اللہ کریم آپ کی مدد کرتا ہے۔ 300 سال ہو گیا مارے کھاتے، کبھی وہاں سے، کبھی وہاں سے، کبھی وہاں سے، ہجرتیں، جانیں، لاکھوں کروڑوں۔ اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں۔ اپنے ملک میں ایجنڈا وہی جو یہود و نصارہ۔ آپ معیشت نہیں چلا سکتے کہ آپ کی سپریم کورٹ 1997 میں فیصلہ دیتی ہے کہ سود صحیح نہیں ہے، حرام، اسے بند کیا جائے، تو اس وقت کا وزیر اعظم کہتا ہے اگر سود بند ہوا تو ہمارا نظام تباہ ہو جائے، اور ہم ان کو قائد مانتے، ہم ان کو ترجیح دیتے۔ آج بھی جیالے، آج بھی حامی۔ یاد رکھیے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔
اللہ آج تک اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اپنی حالت بدلیں، لوگوں غیروں کو نہ کوسیں، وہ دشمن ہیں، انہوں نے وار کرنا ہی کرنا، آپ کے بولنے سے نہیں بند کریں گے۔ بڑی سازش سے چھوٹے چھوٹے ملیٹنٹ گروپ بنوائے مسلمانوں میں، کبھی کشمیر میں کبھی فلسطین میں، وہ حملہ کرتے ہیں، باقیوں کی شامت آتی۔ عرب ہیں عیاش، یہودیوں کے دل دادے، کتنے ملک تسلیم کر چکے، اسرائیل کو کتنے تسلیم کر چکے، تجارت کے معاہدے۔ آپ کے ملکوں کے اڈے کن کے پاس؟ آپ یہاں ریلی نکالیں، آپ جلسے کریں، جلوس، آپ کی وقت کیا ہے؟ قرضئی لوگوں کے پیسے دینے، ٹکے کی اوقات نہیں ہے۔ نعرے وہ ہیں جو ہے آپ نے ساری دنیا کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ رسول اللہ کی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ رسول اللہ کی ہر بات سچی ہے، پوری دنیا پہ دجال کا ایک نظام چلے گا۔ فرمایا جو اس کے خلاف شہید ہوگا وہ افضل الشہداء عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ سب سارے عظیم شہداء ہوں گے، افضل شہداء ہوں۔ وہ فلسطینی جو مر رہے وہ اللہ کی جنت کے وارث، جو ان حملوں میں مرتے وہ اللہ کے راستے میں پیش ہو رہے۔ ہمارے کرنے کا کیا ہے؟ حمایت ضرور کریں، لیکن ہمارے شور مچانے سے اب کشمیر کہاں گیا؟ 8 سے 10 ہزار ملک کے نوجوان فوجیوں کے علاوہ شہید ہوئے۔ کشمیر کا مسئلہ کہاں ہے؟ کوئی بولتے نہیں۔ وقتی طور پہ جذباتی لوگ سارے ملک اڑ جاتے ہیں، کوئی آپ کے حق میں نہیں، روتوں کی مدد کوئی نہیں کرتا، بہادروں کی ہر بندہ عزت کرتا ہے۔ بہادر بنے کیسے؟ عقائد درست کریں۔ ملک میں کتنے شرک کے اڈے، ہر کچی پکی قبر والا آپ کا مشکل کشا ہے، ہر تعویذ فروش آپ اس کو سمجھتے ہیں میرے مسئلے حل کرے۔ شرک، مشرک، جو بندہ مشرک ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ اسلام کی خدمت کیا کرے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے عقیدے ہی درست نہیں، آپ اللہ کے علاوہ غیروں کو مانتے، آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ اور ادھر حضرت عمر جیسے کہ انہوں نے یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالا۔ 3 بڑے قبیلے یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، 3 خاندان بڑے بیٹھے، باہر سے آ کے آباد ہو۔ ان کے دل میں تھا کہ آخری نبی آئے گا تو ہماری لڑی میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چن لیا، وہاں سے پیغمبر پیدا فرما دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حسد کی وجہ سے، وگرنہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور رسول کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے کہ محمد کریم آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسد کی وجہ سے پھر آپ نے وہاں سے بنو نذیر کو نکالا، آپ نے بنو قریظہ کو نکالا۔ آپ سمجھتے ہیں وہ آپ پہ رحم کریں گے؟ آج ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ پہ رحم کیسے کریں گے؟ آپ نے ان کی زمینیں چھینی۔ مسلمان کہاں تھے؟ مکے میں، مدینے میں۔ آپ نے جا کے مصر پہ قبضہ کیا مسلمانوں، اللہ کے دین کو نافذ کیا۔ آپ نے عراق، ایران، شام ان کا مسکن ہے، یہودیوں کا اصل علاقہ وہی ہے، فلسطین، آپ نے اس پہ قبضہ جمایا۔ وہ آپ کی ساری تاریخ جانتے ہیں، افسوس ہم اپنی تاریخ نہیں جانتے، وہ ہماری تاریخ جانتے ہیں، وہ نبی کی احادیث پڑھتے، وہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، ان کو اتنا یقین ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ یہودیوں کو جائے پناہ نہیں ملے گی، حتیٰ کہ کسی بلڈنگ، کسی پتھر، کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے، وہ پتھر پکار کے کہے گا، بلڈنگ پکار کے کہے گی، درخت پکار کے کہے آئے تعال یا مسلم، آئے مسلمان، میرے پاس، میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، آ کے اسے قتل کر دیں۔ فرمایا صرف برگد ہوگا وہ درخت جو یہودیوں کا حامی ہوگا، اور یہودیوں کو اتنا یقین ہے، آپ سرچ کریں گوگل پہ، کہ وہ اسی درخت کو آگے پھیلاتے ہیں۔ شجرکاری ہوتی ہے برگد کی،
اسی سے وہ مکانات بناتے. ان کو یقین ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یقین ہمیں نہیں ہے، اور ہمیں یقین نہیں ہے اپنے رسول پہ. ہمیں یقین ہوتا تو اسی طرح ہمارا روب ہوتا جیسے عمر ابن خطاب کا مدینہ طیبہ میں کہ رہتے وہاں ہے، کیسر و کسرا کامتے وہاں ہے. کہ ہارون الرشید نے ایک دن دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا جا رہا ہے، بغداد پہ بارش نہیں ہوئی، تو پکار کے ہارون الرشید نے کہا جہاں جا کے برسنا ہے برس ہے بادل، تیرے پانی کا ٹیکس ہمارے پاس آئے، تیرے پانی کا ٹیکس ہمارے پاس، جو فصل پیدا ہو. اتنا روب دبدبا اس لیے کہ قرآن کے حامل، قرآن اٹھانے والے، اپنے اپنے علاقوں میں قرآن کو نافذ کرنے والے. پھر دجال کا خاتمہ بھی ہوگا، یاد رکھیے دجال کا خاتمہ بھی ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عصر کا وقت یا ایک روایت میں فجر کا وقت، فجر کا یا عصر کا وقت، دمشق کے مشرقی مینارہ مسجد میں نماز اذان ہو چکی ہوگی. فرمایا نماز کا وقت ہوگا، تکبیر کہی جانے لگی ہوگی. اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پروں پہ اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تشریف لائیں. آسمان سے حضرت عیسیٰ کو اتارا جائے، دجال کی ہلاکت کے لیے اتارا جائے گا. فرمایا نماز سے پہلے حضرت عیسیٰ ننگے سر، بعض لوگوں کی نماز نہیں ہوتی ننگے سر، حضرت عیسیٰ اتریں گے تو ننگے سر اتریں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ ننگے سر نماز پڑھیں، بعض لوگوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے نا کہ جی ننگے سر نماز نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں ٹوکریاں رکھی ہیں اور وہاں ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ اتنی گندی ہوتی ہیں کہ آدمی کسی شادی پہ پہن سکتا ہے، کیوں جی؟ اور کسی شادی پہ وہ پہن کے جا سکتے ہیں، کسی تقریب پہ. مالک الملک کے سامنے کھڑا ہونا ہے، گندا سر پہ وہ ڈال کے آپ سمجھتے ہیں مالک کو راضی کریں گے؟ ڈرامہ بازی، مولویوں کی ڈرامہ بازی، پیٹ ہے جی. حضرت عیسیٰ اتریں گے، فرمایا جیسے ابھی غسل کر کے آئے، ننگے سر نماز ہوتی ہے، کوئی شک نہیں ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں، سر ڈھانپ کے پڑھیں، سر پہ ننگا پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. مسلمانوں پہ ایسے حالات آئے کہ بلال حبشی، صہیب رومی، اگر اوپر کا تن ڈھانپتے ٹانگیں وہ ننگی ہو جاتی، نیچے ڈھانپتے اوپر ننگا ہو جاتا. اس کا سر ڈھانپنے کا تو تصور ہی نہیں ہے. لوگوں نے اپنی فقہوں کے لیے، اپنے مولویوں کے لیے دین کو بدل دی، اور جو نہیں ایسا کرتا، سر پہ نہیں لیتا، اس سے نفرت کرتے ہیں لوگ. یعنی اس کو دین بنا لیا جو دین ہی نہیں. فرمایا وہاں سے اتریں گے، جب وہ سر نیچا کریں گے گویا موتیوں کی طرح پانی نیچے آئے گا، اور وہ نیچے اتریں گے، فرشتے پھر چڑھ جائیں، اوپر چلے جائیں گے. حضرت مسلمانوں کا امیر امام مہدی، امام محمد بن عبداللہ جو آنے والے ہیں، بعض لوگ تلاش کرتے ہیں کہ وہ حضرت حسین کی اولاد میں سے نہیں، وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے. امام مہدی حضرت حسن کی اولاد میں سے، حضرت حسین کی اولاد میں سے نہیں ہے، حضرت حسن کی اولاد. فرمایا مہدی کا نام میرے نام پہ محمد، والد کا نام عبداللہ، وہ میرے خاندان میں سے، میری ذریت میں سے نبی کا اوریجنل وارث ہوگا. وہ امامت کروانے لگے ہوں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے پھر کہیں گے حضرت آئیے، اور کتنی خوشی ہوگی، آسمان سے اللہ کا مہمان آیا. اس وقت نبی بن کے نہیں، امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ اتریں گے، نبی بن کے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین رسول اللہ کو مانتے ہیں، تو حضرت علی، حضرت عیسیٰ کے آنے سے کیا نبوت میں فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا، کہ اس وقت وہ نبی کی حیثیت سے نہیں، امتی کی حیثیت سے آئیں گے. ویسے بھی بعد والا بعد میں ہی ہوتا ہے، بعد والا بعد میں شمار ہوتا ہے. تو وہ کہیں گے حضرت آئیے نماز پڑھائیے، تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، یہ شرف امت مسلم کو حاصل ہے کہ وہ آگے ان کا امام کھڑا ہو، پیچھے میں مقتدی بن کے کھڑا ہوں، اور نبی کے ہوتے ہوئے کو نماز نہیں کروا سکتا. لیکن یہاں وہ امتی کی حیثیت سے، نبی کی حیثیت سے نہیں، اسی لیے اس کے پیچھے نماز پڑھے. اور پھر ان کو دیکھ کے
दज्जाल ऐसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक पिघलता है, जैसे नमक पानी में हल होता है, घिल जाता है, ऐसे हजरत ईसा को देख के दज्जाल पिघलेगा, घिलेगा। फरमाया फिर भी अल्लाह दिखाने के लिए हजरत ईसा बर्छी के साथ, उस दौर में बर्छी का क्या तसव्वुर, जो आइंदा दौर, अब तो वो तलवारों का सारा जमाना गुजर गया, लेकिन वो पता नहीं, अल्लाह के रसूल की हदीस सच। फरमाया वो फिर मारेंगे उसे बाबे लुद पे, आज भी वो दरवाजा मौजूद, बाबे लुद फलस्तीन में मौजूद है, वहां फिर उसको कत्ल करेंगे, फिर अपनी बर्छी को लहराएंगे हजरत ईसा और उस पर दज्जाल का खून लगा हुआ दिखाएंगे। फरमाया फिर हजरत वहां फिर यहूदियों का खात्मा हो जाएगा, एक भी यहूदी बाकी नहीं रहेगा, सारे जुल्म जो पिछले किए होंगे उसकी सजा सारे भुगतेंगे। दुनिया में जितना आपको ये वर्ल्ड निजाम आपको नजर आता है, पूरी दुनिया में जो हाकमियत का निजाम है, हजरत ईसा के आने से सारा जुल्म खत्म हो जाए। सूद का निजाम, जुए का निजाम, कमजोर को पीसने का निजाम, सूअर को हराम करेंगे, सलीब तोड़ देंगे, सलीब जो है वो जो आप देखते हैं निशान ईसाइयों का खत्म हो जाएगा। क्यों? उनको पता चल जाएगा जिस ईसा के नाम पे हम आज तक हमें बेवकूफ बनाएगा, ये निशान किस चीज का है कि हजरत ईसा को सूली दी गई, फांसी दी गई। वो दो हाथ ऐसे हैं, उस दौर में ये नहीं था कि लटकाया जाता, नहीं, लकड़ी के साथ बांधा जाता, मीखें गाड़ दी जाती, उसी तरह खत्म हो जाता। 2-3 दिन में जब खून नहीं रहेगा तो आदमी खत्म होता। उनके नजदीक हजरत ईसा को सूली दी गई, लेकिन हम कहते हैं मा क़तलूहु मा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, ना उनको फांसी दी गई हजरत ईसा को, ना उनको सूली दी गई, लेकिन उनको मुशाबत होगी। जिसने पकड़वाया, पकड़ाने वाला, पकड़े तो नहीं गए, जिसने गद्दारी की हजरत ईसा के साथ, वो गद्दारी करने वाला हवारी यहूदा, उसको उसकी सूरत बन गई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उसको सूली दी गई। हजरत ईसा को अल्लाह ने बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि अपनी तरफ उठा लिया। वो जब ईसाई देखेंगे हजरत ईसा के दोबारा आने के बाद, तो फिर वह समझ लेंगे कि सलीब जो है ये सही नहीं, खात्मा हो जाएगा, गिरजाघरों का, सारी उम्मत मुस्लिमा बन जाए पूरी दुनिया पे, सवाए मुसलमानों के और कुछ नहीं होगा। ये एंड होगा यहूदियों का, दज्जाल का, दुनिया के सबसे बड़े फितने का। अल्लाह करीम मुझे आपको वही गुजारिश कि सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात हिफ्ज करें, याद करें, अपने बच्चों को याद करवाएं। अगर आप यहूदियत का मुकाबला करना चाहते हैं, अगर आप दज्जालियत का मुकाबला करना चाहते हैं, अगर आप जालिमों जाबरों के सामने खड़ा होना चाहते हैं, तो सूरह कहफ की 10 आयात वो आप हिफ्ज करें। और इसके साथ साथ रसूलुल्लाह ने फरमाया जो जुमे की रात या जुमे वाले दिन वो सूरह कहफ पढ़ ले, सूरह कहफ वो पढ़ ले, तकरीबन आधे पारे से ज्यादा जो पढ़ ले, अल्लाह करीम अगले जुमे तक आसमान तक उसके लिए नूर बरसा दे। जो बंदा पढ़ता है उसके और बैतुल्लाह तक अल्लाह ताला नूर की बरखा बरसा देगा, नूर पैदा फरमा देगा। तमाम अहबाब वो सूरह कहफ को अपनी अज़कार में, अपनी तिलावत में शामिल करें। आज से पहले जिसको नहीं पता था, आज के बाद अपना अमल शुरू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारा हामी व नासर होगा। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।